آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستوں، مشرق وسطیٰ میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ On Saturday, President Trump is set to reopen direct talks with Iran. Listen to what White House Press Secretary Caroline Leavitt said about that. When it comes to Iran, the president has reimposed crippling sanctions on the Iranian regime, and he's made it very clear to Iran they have a choice to make. And as the president said yesterday, if they don't choose to move forward with diplomacy and a deal, which is the direction we do see them headed in, there will be grave consequences. Grave consequences, okay. Retired four-star General Jack Keane joining me again here in New York City. Are we on the brink of an attack on Iran? I raised the question because we reported yesterday there are 6 B-2 bombers that have been assembled in Diego Garcia. They carry the bunker-busting bombs that you and I have talked about a lot. Are we getting ready for an attack? Yeah, I mean, we're absolutely making preparations. ایک ایسی خبر جسے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ ایران، یمن اور انصار اللہ میدان میں آ چکے ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی طاقت اور آنے والے دنوں میں غزہ کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر عروج پر ہے۔ گزشتہ دنوں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ بے نتیجہ رہے، اور جب بات چیت ناکام ہو جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ جنگ کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی ایران پر حملے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا ایران اس دھمکی سے خوف زدہ ہوگا؟ دوستو، اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، بلکہ ایران کی عوام اور اس کی فوج اور وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سب کے سب اب فیصلہ کن موڈ میں آ چکے ہیں۔ یہ بات کوئی افواہ نہیں، بلکہ ایران سے آنے والی ویڈیوز اور رپورٹس خود گواہی دے رہی ہیں۔ دوستو، 11 اپریل کو نماز جمعے کے بعد ایران بھر میں جو مناظر دیکھے گئے وہ واضح کرتے ہیں کہ ایران اب کسی بھی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے پہلے ہی امریکہ سے کسی قسم کی براہ راست بات چیت کو مسترد کر دیا تھا، لیکن اب عمان میں ایک ثالث کی موجودگی میں ایران اور امریکہ کے نمائندے بالواسطہ بات چیت پر رضامند ہوئے ہیں، جو 12 اپریل ہفتے کے دن ہونا طے پائی ہے۔ یعنی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ بات چیت ہو چکی ہوگی۔ اب دوستو، یہاں بات کر لیتے ہیں غزہ کے مستقبل کے بارے میں۔ دوستو، پاکستان نے بھی حالیہ دنوں میں فلسطین کے مسائل پر ایک عالمی کانفرنس بلائی، بہت سی تقاریریں ہوئیں، جذباتی نعرے لگے اور دعوے کیے گئے، لیکن سوال یہ کہ کیا ان باتوں سے زمینی حقائق میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ وقت عمل کا ہے، تقریروں اور قراردادوں کا نہیں۔ عمل نہ ہو تو الفاظ صرف گونج بن کر رہ جاتے ہیں، جبکہ غزہ کے لیے عالمی سطح پر سازشیں ہوئی ہیں۔ جو کچھ آپ آج گراؤنڈ پر ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبے ہیں۔ اور دوستو، مشرق وسطیٰ میں جو حکومتیں گرائی گئیں، جیسے شام کی حکومت گری، یہ سب ایک بہت بڑی گیم پلان کا حصہ تھا۔ اور دوستو، یاد رکھیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہا تم ہی ہو نا جو شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہو، تو دوستو یہ مذاق دراصل ایک سنجیدہ حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ غزہ کے لوگوں کو شام میں بسایا جائے گا، اور یہ پلان اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے، کیونکہ دوستو اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل، قطر، ترکی اور شام کی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ غزہ کے شہریوں کو شام کے شمالی علاقوں میں آباد کیا جائے گا۔ اس منصوبے میں ترک ادارے خاص طور پر شامل ہیں، اور اس کی تیاریاں 2 سال پہلے سے کی جا رہی ہیں۔ خیمے منگوائے گئے، زمین پر قبضے کیے گئے، اور خفیہ طور پر بستیوں کی تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ اور دوستو، آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے ساتھ کون کون سے ممالک اس منصوبے میں شامل ہیں۔ اور دوستو، ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ہی زبردستی بے دخل کرنا۔ جبکہ دوستو، امریکہ جس بات پر بضد ہے کہ ایران امریکہ سے کوئی نیوکلیئر ڈیل کرے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل لیبیا ماڈل کی طرح ہوگا جو ایران کے لیے خطرہ ہے۔ اور دوستو، بات کرتے ہیں کہ لیبیا ماڈل کیا تھا۔ لیبیا ماڈل جسے اسرائیل اور امریکہ
ایران کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا لیبیا نے 2003 میں اپنے جوہری ہتھیار امریکہ کے دباؤ میں آ کر تلف کر دیے تھے، اور اس کے بعد لیبیا کا کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ کرنل قذافی کو سڑک پر گھسیٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح امریکہ اور اسرائیل اب ایران کو بھی یہی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار نہ چھوڑے تو تمہارا انجام بھی قذافی جیسا ہوگا۔ اب دوستوں بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی، کہ جس کی سرحدیں بھی تقریباً اسرائیل سے قریب ملتی ہیں، اور سعودی عرب نے ابھی تک غزہ کے لیے کیا کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے امداد بھیجی جا رہی ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا یہ امداد غزہ تک پہنچے گی؟ جبکہ دوستو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسرائیلی وزیر کہہ چکا ہے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ایک دانہ بھی سرحد پار نہ جا سکے۔ تو اگر اسرائیل خود یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی غزہ نہیں پہنچے گا تو پھر یہ امداد کس کے لیے ہے؟ دوستو میرے حساب سے یہ سستی شہرت ہے، اور یہ دنیا کو صرف دکھانا ہے کہ دیکھیں ہم کتنی امداد بھر کر غزہ کے لیے بھیج رہے ہیں، جبکہ اسرائیل یہ امداد غزہ کے اندر جانے بھی نہیں دے رہا۔ اب دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب اقوام متحدہ بھی بول پڑا ہے۔ And we were able to deliver life-saving supplies to virtually every part of the Gaza Strip. That all ended with the shattering of the ceasefire. In times like these, we must be crystal clear about the situation. With crossing points into Gaza shut and aid blockaded, security is in shambles and our capacity to deliver has been strangled. And as the heads of UN humanitarian organizations declared in a joint statement yesterday, and I quote, assertions that there is now enough food to feed all Palestinians in Gaza are far from the reality on the ground, and commodities are running extremely low. اور اقوام متحدہ کا یہ بیان کہ غزہ میں انسانی نسل کشی ہو رہی ہے، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، آخرکار اقوام متحدہ نے وہ لفظ استعمال کر لیا جسے بولنے سے دنیا ڈرتی تھی، جینوسائیڈ، نسل کشی۔ اسرائیل نے غزہ میں 20 لاکھ فلسطینیوں میں سے کم از کم 2 لاکھ کو شہید کر دیا ہے، اور اب اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا ہے یہ جنگ نہیں، یہ نسل کشی ہے۔ اقوام متحدہ کی اسپیشل رپورٹر برائے انسانی حقوق فرانسسکا البانیز نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جو کارروائیاں کی گئیں وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کا مقصد فلسطینی قوم کو مٹانا ہے۔ اور دوستو یہ وہی اقوام متحدہ ہے جو پہلے صرف سیز فائر کی اپیلیں کرتا تھا، لیکن اب حقائق اتنے بھیانک ہو چکے ہیں کہ خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ جب اس جینوسائیڈ پر اسرائیل سے سوال کیا گیا تو اسرائیل کا بے شرم رد عمل سامنے آیا۔ جب اسرائیلی نمائندے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے واقعی اتنے انسان مارے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں ایسا کرنا پڑا، 20 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو تو مارنا ضروری تھا۔ ذرا سوچئے دوستو، ذرا سوچئے یہ کیسا نظام ہے جہاں قاتل فخر سے اعتراف کر رہا ہے اور پھر بھی سزا سے بچ جاتا ہے، جبکہ دوستو ان سب میں مغرب کی منافقت سب کے سامنے ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک جو ہر وقت انسانی حقوق کے لیکچر دیتے رہتے ہیں وہ آج خاموش کیوں ہیں؟ کہاں ہے وہ اقوام متحدہ جنہوں نے روس پر پابندی لگا دی لیکن اسرائیل کو اربوں ڈالر کا اسلحہ بھیجتے رہے؟ ان کی خاموشی اس جینوسائیڈ میں شراکت داری کے مترادف ہے۔ اب دوستو ان سب میں سوال ہے کہ کیا مسلم ممالک نے ان سب میں کچھ کیا؟ دوستو کچھ آوازیں اٹھیں، ترکی، ملائیشیا، قطر اور پاکستان نے بیانات دیے، لیکن کیا صرف بیانات کافی ہیں؟ ہمیں یکجہتی، اتحاد اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ دنیا کا بڑا میڈیا CNN، BBC، فاکس نیوز پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ ہے، دفاعی کارروائی ہے، لیکن اب اقوام متحدہ کی رپورٹ نے ان کے منہ پر تماچا مار دیا ہے، اور سچ سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی خاموش ہے یا تو وہ بے حس ہے یا وہ مجرم کا ساتھی ہے۔ دوستو اقوام متحدہ کا بیان ایک تاریخی لمحہ ہے، لیکن یہ صرف ابتدا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف پوسٹ، لائک یا شیئر سے آگے بڑھیں، اپنی آواز کو طاقت بنائیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں اور امت مسلمہ کو جگائیں۔ اگر آپ اس ظلم کے خلاف ہیں، اگر آپ فلسطین کے ساتھ ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں فری پیلسٹائن۔